السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا بیت المال کا جو نگران تھا وہ آیا اور آ کے کہتا ہے کہ اے امیر المومنین، ہمارے پاس غنیمت کی کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، مال غنیمت کی، یعنی کہ ایک جنگ سے وہ فتح ہوا تھا علاقہ جو وہاں سے حاصل ہوئی تھی، تو وہ چیزیں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں، تو آپ کسی دن فارغ ہوں تو بتائیے گا، تو ان کا آپ کوئی حکم ارشاد فرمائیں تو ان کا فیصلہ کر دیں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب مجھے کبھی فارغ دیکھو تو پھر مجھے بتانا۔ تو پھر اس کے بعد وہ جو بیت المال کا نگران ہے اس نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارغ ہیں، تو اس نے کہا کہ آج آپ اس کا فیصلہ کر دیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسے کرو کہ کھجوروں کے سائے کے نیچے جا کے ایک چٹائی بچھاؤ۔ تو وہاں چٹائی بچھائی گئی اور اس پہ وہ جو مال تھا وہ رکھا گیا، اور پھر امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا۔ آپ ادھر آئے اور آ کے اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور پھر اس طرح سے کہنے لگے کہ اے اللہ، تو نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 پڑھتے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات ان کے دلوں میں ڈال دی گئی ہیں، مزین کر دی گئی ہیں، اور وہ یہ ہیں عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی۔ یہ چیزیں ہیں جو نفسانی خواہشوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں۔ تو یہ آیت پڑھی سورہ آل عمران کی۔ تو اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تو نے یہ بھی فرمایا ہے، یہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 23 ہے۔ تو یہ پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ ہے کہ تم اس پر غم نہ کرو کہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور اس پر پھول نہ جاؤ کہ جو تمہیں وہ عطا کرے، یعنی کہ جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پہ غم نہ کرو، اور جو تمہیں وہ عطا کرے اس پہ پھول نہ جاؤ۔ یہ آیت ہے سورہ الحدید کی آیت نمبر 23 ہے۔ تو یہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمارے لیے اس مال کو مزین کیا ہوا ہے، تو ہم اس پہ خوش تو ہوتے ہیں، لیکن اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم یہ مال جائز جگہ پہ ہی خرچ کریں، اور ساتھ ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں اس کے شر سے، اس مال کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور پھر راوی بیان کرتے ہیں کہ اسی دوران ان کے پاس ان کا بیٹا آیا یا ان کو لایا گیا، تو ان کا بیٹا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ان کو کہتا ہے کہ ابا جان آپ مجھے ایک انگوٹھی ہبہ کر دیں، یعنی کہ یہ جو مال ہے اس میں سے ایک انگوٹھی مجھے دے دیں تحفے کے طور پہ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ تو اپنی والدہ کے پاس جا، وہ تجھے ستو پلائے گی۔ اسے یہ چیز کہتے ہیں کہ تو اپنی والدہ کے پاس جا، وہ تجھے ستو پلائیں گے۔ اور وہ راوی بیان کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو انہوں نے کچھ نہیں دیا، اور یہاں پہ یہ واقعہ مکمل ہوتا ہے۔ ہمیں اس واقعہ سے جو چیز سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ چیز دیکھیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حکمران ہیں، خلیفہ وقت ہیں، تو ان کے پاس ان کا بیٹا آیا ہے، مال غنیمت وہ تقسیم کرنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے ایک انگوٹھی مجھے دے دیں، ہبہ کر دیں تحفہ کے طور پہ۔ تو انہوں نے اس سے بھی منع کر دیا، بلکہ اس طرح کی بات کی ہے کہ جا اپنی والدہ کے پاس جا، وہ تجھے ستو پلائیں گے، کہ تو اس کو لے ہی نہ، کہ یعنی کہ تیرے کام کی چیز ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ خود بھی دنیا کے مال کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ تو اسی طرح سے اپنے بیٹے کو بھی انہوں نے یہی کہا کہ تیرے کام کی چیز نہیں ہے، تو اپنی والدہ کے پاس جا، وہ تجھے ستو پلائیں گے۔ ستو یعنی کہ جو کہ ایک شربت ہوتا ہے، تو اس طرح سے بات کی ہے کہ یعنی کہ تیرے کام کی چیز وہ ہے۔ تو اس بات سے مراد یہ بنتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ کسی کام کی چیز نہیں ہے، اور یہ جو انہوں نے کام کیا یہ بالکل ہی ایک مختلف کام ہے کہ آج کل کے اگر ہم حکمرانوں کو دیکھیں تو وہ تو خود بھی آسائشیں لیتے ہیں، مال بھی لیتے ہیں، وہ تو فائدہ اٹھاتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حکمرانی میں آئے ہیں تو ہم کوئی اچھا خاصا فائدہ لے کے جائیں اس سے، اور ہمیشہ یہ چیز ہی پسند کرتے ہیں کہ ان کی اولاد بھی اس سے فائدہ لے، ان کو کئی چیزیں وہ اس سے دلواتے ہیں، اور مال و دولت جمع کرتے ہیں خود، عوام کے لیے کچھ بنے نہ بنے اپنے لیے انہوں نے بنانا ہوتا ہے۔ لیکن جو ہمارے خلیفہ راشد تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا طریقہ کار دیکھیں، وہ ان سے بالکل مختلف ہے، اور وہ فالو کرنے کے قابل ہے۔ ہر بندہ، ہر حکمران اس پہ عمل کر سکتا ہے، عمل کرنا چاہیے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ کسی ہیرو کو بندہ دیکھتا ہے، بندہ کہتا ہے کہ اس کے طریقے پہ میں نے عمل کرنا ہے، جیسے وہ کرتا ہے ویسے کرنا ہے۔ تو ہمارے ہیروز یہ ہیں کہ جو ہمارے اسلاف ہیں، جو انہوں نے کام کیا ہے وہ ہمیں سیکھنے چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔
اور وجہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں ان کو، کبھی اسٹڈی نہیں کرتے ان کی لائف کو۔ اگر ہم نے اسٹڈی کرنا بھی ہوتا ہے، جو ہمارے سبجیکٹ بھی ہوتے ہیں، ہمارا جو سلیبس ہے اسٹڈی کا، وہ بھی دیکھیں کہ ہم دوسروں کے غیر لوگوں سے متاثر ہو کے دوسروں کے ہیروز جو ہیں ان کو اپنے سلیبس میں لے کے آتے ہیں۔ اپنی بکس میں دیکھیں انگلش ناولز ہوں گے اور انگریزوں کے جو ہیروز ہیں ان کے بارے میں لکھا ہوگا اور ان کو بہت شاندار کر کے پیش کیا جائے گا، اور جو بچہ بھی اس کو پڑھے گا وہ بڑا ہو کے سمجھے گا کہ یہی اصل ہیروز ہیں اور میں نے ان کی طرح ہی کام کرنا ہے، ان کو فالو کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے نظام میں ایک کوتاہی، ایک خامی پائی جاتی ہے کہ ہم نام تو لیتے ہیں اسلام کا لیکن اپنے اسلام کا ہم مطالعہ ہی نہیں کرتے کہ جن لوگوں کی وجہ سے ہم تک اسلام پہنچا ہے ہم ان کی زندگی کو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ واقعہ تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، اور ساتھ ہی اس میں 2 قرآن کی آیات بھی آ جاتی ہیں اسی واقعہ میں جو میں نے آپ کو سنایا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اب ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔